اس کی نسبت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے۔ میں اس ضمن میں چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کروں گا، اس کے بعد دعا ہوگی کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال گزرتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اہل بیت جنہیں کہا جاتا ہے ان کا سسٹم جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح ایک عام آدمی کا سلسلہ ہے۔ تو اللہ کریم کی توفیق کے ساتھ چند باتیں ضمن میں گوش گزار کروں گا کہ آپ احباب کے علم میں ایک بات ہونی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک احادیث مبارکہ ہے جس کو حضرت امام مسلم نے بھی کوٹ کیا اور حضرت امام بخاری نے بھی کوٹ کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ 70,000 کی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ امت کی ایک بات ہے، 70,000 کی تعداد میں بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں جائیں گے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ 70,000 آدمی جو جنت میں جائیں گے ان کے ساتھ ہر ایک آدمی کے ساتھ ان میں جو صالحین اللہ کے مقبول مقرب بندے ہوں گے ان کے ہر ایک آدمی کے ساتھ پھر مزید 70,000 آدمی وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور یہ حضور کا فرمان ہے، یہ عام امتی کے لیے یہ پیغام ہے۔ جب عام امتی کا یہ حال ہے کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے، بتاؤں کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں کون جاتا ہے؟ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے وہی جائے گا کہ جس کے گناہ بھی ثابت ہوں گے، بدکاریاں بھی ثابت ہوں گی، لیکن انہیں گناہ اور بدکاریوں کو نظر انداز کر کے مالک کائنات صرف مخصوص اپنے فضل سے انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ مسلم بات ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ بھی بخش سکتا ہے بغیر حساب و کتاب کے یا کہ نہیں بخش سکتا؟ اب پھر تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ یار اللہ کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اللہ کا کام تو یہ ہے کہ ہر ایک سے حساب کتاب کرے، ہر ایک سے حساب لے کہ انہیں وہ جنت میں جگہ دے اور انہیں جنت میں بھیج دے۔ لیکن یہ معاملہ نہیں، کیوں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں، جس طرح چاہتا ہوں، بے حساب عطا کرتا ہوں۔ اب اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یا اللہ تو نے فلاں گناہگار تھا، ساری زندگی اس نے بدکاریوں میں وقت گزارا، مالک تیری کیا ہمت کہ تو نے اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جگہ عطا فرما دی۔ اب اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، قدرت رکھنے والا ہوں، جو چاہتا ہوں جیسے چاہتا ہوں کر دیتا ہوں۔ کوئی مجھے پوچھنے والا، بولیے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب یہ معاملہ امت کے لیے ہے، یہ مسئلہ امت کے لیے ہے کہ امت میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے۔ اب ایک اور بات آپ سنیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خون کے ہر قطرے کے عوض اللہ تعالیٰ 70,000 آدمی جنت میں بھیجے گا، وہ جنت میں جائیں گے۔ یعنی خون عثمان یہ شفاعت کرے گا رسول اللہ کی امت کی، اور اس امت کی بخشش اللہ کریم فرمائے گا۔ تو آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کی شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ، بولو کریں گے۔ میں جنازے پہ کچھ باتیں کر کے گیا ہوں تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، او جی شاہ صاحب نے کہا کہ سید زادہ زانی ہو، شرابی ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، مغفوراً بخشا ہوا جائے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے ان لوگوں کو کہ جو یہ بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے جو بات کی وہ نسبت کی بات کی ہے کہ نسبت رسول کی وجہ سے اللہ انہیں معاف فرمائے گا۔ ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ دنیا میں رہے، انہوں نے برے برے کام کیے اور برے برے اعمال کیے تو وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، نہیں۔
جو آل بیت اطہار کی بخشش ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اور اولیاء کاملین کے ائمہ اور امامین کے اقوالوں سے بھی یہ بات ثابت ہے، کیونکہ یہ نسبت رسول ہے، نسبت رسول۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں یار، عام آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں امت محمدی میں ہوں، دعویٰ کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ بولو، دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں۔ مجھے کوئی ایسا آدمی یہاں کھڑے ہو کے یہ بتائے کہ میری بخشش ہو جائے گی بغیر کسی کے وسیلے کے؟ نہیں جی نہیں۔ کوئی آدمی بتا دے کہ میں بغیر وسیلے کے بخشا جاؤں گا؟ ہر آدمی کی نظر آمنہ کے در یتیم پہ لگی ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میری بخشش محمد عربی کے صدقے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہر آدمی کا خون محمد عربی نہیں، ہر آدمی نسبت ضرور کر سکتا ہے لیکن نسب نہیں ملا سکتا۔ نسب صرف آل بیت اطہار کا ہے کہ جن کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے اپنی عزت کو بچایا اور اللہ کریم نے انہیں جزا کیا عطا فرمائی کہ مالک کائنات نے ان پر بھی اور ان کی تمام قیامت تک آنے والی آل پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے نا کہ اللہ اپنے محبوب کی اولاد کو بغیر حساب کی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ یار تو اور میں کون ہے کہ آل محمد کے اوپر اعتراض کریں؟ امام شافعی قصیدہ شافیہ میں فرماتے ہیں، اٹھا کے دیکھو قصیدہ شافیہ کو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اے آل رسول، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں کہ کوئی تمہاری عزت کرتا ہے تو کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اے آل رسول یاد رکھو کہ اللہ کریم اس وقت تک کسی امتی کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وعلی آل محمد کا ورد نہ کر لے، سبحان اللہ، وعلی آل محمد کا ورد نہ کر لے، اس وقت تک کسی کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو یہ اولاد حضور کی عطرت محمدی ہے، آقا کریم کی اولاد ہے، اور میرے لجپال نبی نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے امام نسائی کو اٹھا کے دیکھیے نسائی شریف میں، آقا کریم نے فرمایا کہ ہر حسب نسب قیامت کو ختم ہو جائے گا، کسی کا کوئی حسب نسب نہیں رہے گا، لیکن واحد میں محمد کا حسب نسب اللہ قیامت کو بھی جاری و ساری فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ کیا بات کرتے ہو آل محمد کی کہ ساری کائنات یہ وسیلہ لے کے جاتی ہے، یہ وسیلہ لے کے جاتی ہے کہ یا اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہماری بخشش فرما دے۔ اور میں نے یہ بات کہی تھی بالخصوص سادات سے کہ کم از کم اپنے قبلے درست کرو۔ بے شک، میں نے یہ بات نہیں کی، نہ میں کسی کے اوپر اٹیک کرتا ہوں، نہ میرا وتیرہ ہے کسی کے اوپر اٹیک کرنا، لیکن یہ میرا فرض بنتا ہے آقا کریم علیہ السلام کی آل کا ہونا اور حضور کی امت کا ہونا، امتی ہونا اور حضور کے غلاموں میں نام لکھانا، یہ میرا فرض ہے کہ میں ہر ایک کو حقائق صاف بتاؤں۔ اور میں عام سادات سے یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے بھائی ہیں، اگر سید ہیں تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھو، ان کے طریقے کو دیکھو، اگر یہ بات غلط ہے تو کوئی آدمی کھڑے ہو کے مجھے بتائے کہ شاہ صاحب یہ بات غلط کی ہے۔ میں انتشار نہیں چاہتا، میں رسول اللہ کی امت میں اطاعت چاہتا ہوں، سرکار کی امت کا پیار چاہتا ہوں، اس واسطے کہ ہمارا یہ فرض ہے، بالخصوص علماء حضرات جتنے بھی ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ امت مسلمہ میں اطاعت پیدا کریں، لوگوں کو انتشار کی طرف نہ لے کے جائیں، اخلاقیات کی طرف لے کے جائیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ آپس میں جدا کرو یا انہیں جوڑو؟ بولو، جوڑو، اور یہی محبت رسول کا درس ہے۔ جس آیا مقدسہ کو میں نے عنوان گفتگو بنا